سورہ آل عمران آیت نمبر 126۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں بشارت دو، تمہارے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے سے اطمینان دیا جائے، قرار دیا جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے جو کہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وجہ سے بھی تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دیا جائے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل و خوار کر دیں، فینقلبوا خائبین، تاکہ وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ محترم سامعین کرام، اس کی تشریح سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ آگے جو 3 دن آ رہے ہیں، اتوار، پیر، منگل، ان 3 دنوں میں یہ درس نہیں ہوگا۔ مجھے شہر سے باہر جانا ہے، اپنے شیخ کے پاس جانا ہے 2-3 دنوں کے لیے، تو یہ نوٹ کر لیں کہ آگے جو 3 دن ہیں، اتوار، پیر، منگل، ان کو صبح کا یہ درس نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز بھرپور کوشش ہوگی کہ بدھ والے دن سے یہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی غزوہ احد کی، اور غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر غزوہ بدر کا کچھ ذکر کیا، اور غزوہ بدر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتے اتارے، پھر 3000 فرشتوں کا وعدہ، اور جب دشمن کی طرف سے یہ پتہ چل گیا کہ فلاں لشکر بھی آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر وہ لشکر آ گیا اور یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا، اور تم صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ تھا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر کہ یہ جو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو بڑی طاقت اور قوت عطا کر رکھی ہے، تو جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ قوم لوط کی جو بستیاں ہیں، پورا علاقہ تھا، سینکڑوں بستیاں، اور اس میں بسنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو صرف ایک پر کی نوک کے اوپر اٹھایا اور اوپر لے جا کر ان کو کیا کر دیا، پٹخ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے۔
تو اب فرماتے ہیں کہ جب ایک ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے تو پھر اتنے فرشتوں کی مدد اور ان کا لڑائی میں اور اس طرح شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک کافر، ایک ہی فرشتہ کیا ہے کافر ہے، اتنی تعداد کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کے اتارنے کا جو ریزن ہے، جو اسباب ہیں، ٹھیک ہے، جو وجوہات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو کیوں اتارا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا فرشتوں کا اتارنا یا فرشتوں کا آنا، یہ در حقیقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ کوئی بڑا ہوتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، تم دھڑلے کے ساتھ جاؤ، یہ کام کرو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی، تم بے فکر ہو کے کام کرو۔ اب کسی بڑے کا تھوڑا سا اتنا سہارا سا مل جانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ہو، اس کو وزیر اعظم، صدر یا وزیر اعلیٰ صاحبہ یا کوئی بھی ہو کہ تم فلاں دفتر چلی جاؤ، تمہارا یہ بس ان سے اتنا کہہ دینا کہ بھئی یہ میں بھیجا ہوں، یہ باقی میں جانوں، تم بس یہ کرنا۔ تو انسان بڑے وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ جاتا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کو کوئی مشکل پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تھوڑا سی بھی ہو جائے تو انسان کے لیے، ایک عام آدمی کی اتنی معیت انسان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہے یہ تو کہیں اس سے کیا ہے بڑھ کر ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہ جو فرشتوں کی مدد کو جو اتارا گیا ہے، یہ جو فرشتے آئے اللہ تعالیٰ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو اتارنے کا مقصد تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری دینا، فتح کی بشارت دینا کہ دا اینڈ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی تمہارے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ اطمینان قلب ثابت رکھنا ہے، تاکہ تم مضبوطی اور دل جمعی اور ثابت قدمی استقامت کے ساتھ کیا ہے تم لگے رہو۔ اب یہ کہ یہ فرشتوں کی معیت کیسے شامل حال تھی یا ان کے ذریعے سے دلوں کو کیسے اطمینان دلوایا گیا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ فرشتوں براہ راست دل کے اندر کیا کر رہے ہوں؟ تصرف کر رہے ہوں کہ یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مثال کے طور پر کہ بسا اوقات انسان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں نیکی کا یہ کام کر لوں، پھر وہ خیال اتنا مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے کہ انسان اس نیکی کو کر گزرتا ہے۔ اب حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا خیال آنا، یہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتے وہ انسان کے دل کے اندر القاء کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ اس کام کو کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، وہ کر گزرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اب جیسے یہ مسجد ہے، اس کی تعمیر ہوئی، اب کوئی صاحب مثال کے طور پر اس نے کہا جی میں اتنا خرچہ اس کے اندر کیا ہے دے رہا ہوں۔ اب ایک آدمی فرض کیا 1000 2000 روپے دے رہا ہے، اور ایک آدمی کہے کہ میں 10 20 15 40 50 لاکھ روپے فرض کیا میں دے رہا ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی رقم کا دینا، ایک دفعہ آدمی سن کے یار ماشاءاللہ اتنی بڑی رقم دی، اب وہ جس نے دی ہے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر ڈال دی ہے کہ وہ اب اس کام کو کر گزرا اور اس کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ تصرف یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ اطمینان قلب اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ فرشتے ظاہر ہو کر کسی آواز کے ذریعے سے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اپنا ہونا بتلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہ اب دیکھیں مثال کے طور پر کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسا کہ روایت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد آگے دو لوگ ہیں، سفید انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، سفید عمامہ ہے، اور یہ اس طریقے سے ان کو دیکھا جن کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو فرشتے تھے، یہ نظر آ رہے ہیں باقاعدہ۔ اور کبھی ان کی آوازیں، جیسا کہ خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی آوازیں بھی سنی کہ وہ کہتے اقدم حزوم اقدم حزوم،
کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ جو سواری تھی اس کا نام حیزوم تھا، اس کو وہ پکارے آگے بڑھ اور آگے بڑھ۔ اسی طریقے سے براہ راست ان کا قتال کے اندر شریک ہونا اس طور پر کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن حنیف یا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے یوں تلوار اٹھاتے تھے، ابھی اٹھائی ہوتی تھی کہ اس کافر کی گردن اڑ کر ادھر جا گرتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں فرشتوں کی طرف سے معیت کی، اطمینان قلب کی، اور ان کا شامل جہاد ہونے کی، جنگ کے اندر شامل ہونے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ براہ راست لڑائی کرنا یہ تو انسانوں کا اور اہل ایمان کا کیا ہے فعل ہے، اہل ایمان کا کیا ہے فعل ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ کیا ہے بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جو آدمی جہاد کرے گا اور اس میں شہید ہو جائے گا تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دیتے ہیں، اور یہ اور وہ بہت ساری فضائل، بہت ساری اس کے اوپر بشارتیں اور خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا اطمینان قلب ہونا یا فرشتوں کا شریک ہونا یہ اس طور پر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو ایک مثال کے ساتھ یوں سمجھیں، میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہماری مسجد کی ایک گلی ہے، پوری آگے تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اوقات اس میں کیا ہوتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، میں کبھی اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں کہ بھائی جاؤ تم نا بھائی کو بلا کے لاؤ، آیا نہیں ہے، کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، بھائی کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ بیٹا بس اوقات مجھے ڈر لگ رہا جی میں نہیں، ٹھیک ہے، اب میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جاؤ جلدی سے جاؤ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں ادھر کھڑا ہوں، وہ ادھر کو آ رہا ہے، میرا اس کو دیکھنا ہی یہ اس کے اطمینان اور اس کے لیے کیا ہے ہوتا ہے کہ والد میرے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے، آپ کو بھی یہ کئی دفعہ پیش آئی ہوگی، اچھا جا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، چلے گئے، جا رہے ہو، آ رہے ہو، یہ اس طرح کی ہم آوازیں مختلف نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اب ادھر چلے جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، ہاں شاباش یہ اٹھا لو۔ اب یہ آپ کا آواز ہے نا، یہ اس کے لیے بڑا اطمینان ہے کہ والد میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا فلاں میرے ساتھ ہے۔ تو یہ فرشتوں کی معیت اس طور پر رہی ہے۔ حقیقتاً اس طرح جہاد کرنا یہ سارے اہل ایمان کے کام ہے۔ اگر یہ دنیا جو ہے یہ کارخانہ قدرت، اس میں کفر اور اہل ایمان یہ دونوں ملے جلے چلتے رہیں گے، اور ان کے درمیان کا یہ فیصلہ یوم محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ اب جناب اللہ یہ مجرم کیا ہو جو الگ، یہ قیامت والے دن جاؤ، یہاں پر مکس چل رہا ہے۔ اگر یہ کافروں نے لڑائی کرنی ہے اور کافروں نے ہی کفار کو مارنا، اگر یہ کیا کہتے ہیں فرشتوں نے ہی لڑائی کرنی ہے اور فرشتوں نے ہی کفار کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے، اور یہ ان کو دنیا سے پاک کرنا ہے، تو پھر تو دنیا کے اندر ایک کافر بھی نہ رہے، ایک کافر بھی نہ رہے، ٹھیک ہے، سارے ختم ہو جائے پھر یہ سارا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور مشیت یہ کچھ اور طریقے۔ اور پھر یہ کبھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جیسے بدر کے مقام پر آ گئی، کبھی آ جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی، کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرشتوں کا یہ ہونا، خود حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ڈائریکٹ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک ہے نا، کہ اے فرشتوں وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے دلوں کو جما کے رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہیں۔ اصلاً پیچھے کون ہے؟ مین سپر پاور پہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، جو فرشتوں کے ذریعے سے بھی دی جا رہی ہے، یہ فرشتوں کو بھی ثابت قدم رکھا جا رہا ہے، اہل ایمان کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اصل مدد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اب یہ کہ یہ مدد و نصرت کیا کہتے ہیں کہ بدر کے مقام پر کیوں آئی؟ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ان کافروں کے ایک گروہ کو کیا کر لیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تقریباً ان کے بڑے بڑے سردار 70 کے قریب، جس میں ابو جہل بھی، امیہ بھی ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا بڑے بڑے کھڑ پینچ، یہ سب مر گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔
اور او یکبتم یا ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں. اور ان کے کتنے کتنے افراد جناب 70 کے قریب افراد یا 70 افراد ان کے کیا قیدی ہو کر آئے. یہ ذلت وکری کہ اب اس کے لیے فدیہ دیں, فدیہ دے کے ان کو چھڑائیں, منت سماجت کریں, بھائی چھوڑ دو مہربانی یار اس طرح, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے, یہ ذلت نہیں. فینقلبوا خائبین, اور کچھ ایسے لوٹیں گے جو ناکام ہو کر اور کیا کہتے ہیں آپ مایوس ہو کر لوٹیں گے, منہ چھپاتے پھریں گے, ٹھیک ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو مکہ والے تو خوشخبری اور فتح اور اس کے انتظار میں تھے کہ وہ بڑا لشکر گیا ہے, بہت ساز و سامان کے ساتھ گیا ہے, اب یہ آئیں گے تو ہمیں خوشخبری ملے گی. لیکن آگے چل کر تو پتہ چلا کہ یہ عبرتناک شکست ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ عورتیں, وہ لوگ ان کو تانا دیتے تھے کہ تمہارا بھائی, تمہارا چچا, تمہارا والد اس جنگ کے اندر مر گیا, تم ادھر کیا منہ دکھانے کے لیے آئے ہو. کئی کئی مہینے تک وہ گھروں سے باہر کیا ہے نہیں نکلے. یہ اللہ تبارک یہ اس طرح یہ بھی مقصد تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بدر کے مقام پر ہوئی ہے اور احد کے مقام پر نہیں ہو, تو وہ بھی بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد. اللہ جب مرضی چاہے کرے, جب نہ چاہے نہ کرے. اور اس کے اور بھی ریزن ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں مثال کے طور پر سب سے بڑا ریزن کیا ہے کہ بدر کے مقام پر جو صحابہ کا تقوی اور صبر اور وہ اور طریقے سے تھا. غزوہ احد کے اندر آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ تجزیہ کریں تو سب سے پہلے اختلاف ہی اسی بات کے اوپر ہوگا کہ بھئی ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑیں یا باہر میں رہ کر لڑیں. کچھ کی رائے کچھ, کچھ کی رائے کچھ. دوسرے نمبر پر جب 1000 کا لشکر نکلا, عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ 300 افراد کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور کمی ہو گئی. پھر آپ نے پیچھے پڑا کہ ایک گروہ ایسے تھا بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کے دل کے اندر آ رہا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا, وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جناب اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا, ایک وسوسہ تو آ گیا. پھر اسی طریقے سے آگے چلیں کہ میدان جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ پوزیشن بتا دی تھی کہ ادھر تم نے ہونا ہے, ادھر تم نے ہونا ہے, اور ایک دستہ مقرر کیا تھا جبل رومات جس کو کہا تھا بھی یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا. لیکن جنگ جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں پہلے حلے میں آئی تو انہوں نے سمجھا فتح ہو گئی ہے اور وہاں سے کچھ افراد لے کے نکل کر آ گئے. یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد, وہ نصرت اس طریقے سے نہیں رہی. تو یہ وجوہات ہیں کہ بدر کے اندر فتح مدد اور نصرت آئی اور احد کے اندر اس طرح کی نہیں آئی. اور باقی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.